बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। थाना सिटी सांगला हिल की हदूद में टाउन मुलाजम पर मुसल्लह अफराद का कातलाना हमला, अगवा की कोशिश नाकाम। मुसल्लह अफराद टाउन मुलाजम पर तशद्दुद करने के बाद बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। तशद्दुद की वीडियो चैनल ने हासिल कर ली है। सांगला हिल के नवाही इलाके में हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम पर मुसल्लह अफराद ने वहशियाना तशद्दुद करते हुए जान से मारने की कोशिश की। जख्मी को मुर्दा समझकर सड़क पर फेंक दिया गया। बरवक्त तिब्बी इमदाद से जिंदगी बच गई। अलनूर गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर रिटायर्ड मोहम्मद अमीर नासिर की तहरीर दरख्वास्त पर थाना सिटी सांगला हिल पुलिस ने 7 वल्द सईद बाजवा, अजहर वल्द तैयब, इरफान उर्फ गुड्डू वल्द रियाज, अजीम वल्द आसफ अली, वल्द अली अहमद, सईद बाजवा वल्द गुलाम कादर और 3 नामलूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक वाक़े की असल वजह 2 रोज़ कबल सोसाइटी गेट पर डंपर की एंट्री रोकने पर होने वाली तलख कलामी और सईद बाजवा की जानब से दी गई संगीन धमकियां थी। इसी रंजिश पर मनसूबाबंदी के तहत ये कातलाना हमला किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मदीना टाउन सब इंस्पेक्टर अदील अकरम ने वीडियो वायरल करने वाले मुलजिम मनान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से पिशिश नमा पिस्टल, 30 बोर मतअद्दद गोलियां बरामद कर ली गई। थाना मदीना टाउन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। गिरफ्तार मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। CPO सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश और खौफ हिरास फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। CPO फैसलाबाद। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से 24 सितंबर 2025 को सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर सलाब से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए अपनी भरपूर रिलीफ मुहिम जारी रखे हुए हैं। आज IUB फ्लड रिलीफ सेल ने महकमा सोलर के तावन से ज़रूरी सामान से भरे एक ट्रक, खुराक के पैकेट और 309 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए कपड़े तहसील अलीपुर सलाब जदगान के इलाके सीतपुर रवाना किए। रजिस्ट्रार जनाब शुजा रहमान और फोकल पर्सन IUB फ्लड रिलीफ सेल प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा ने सिविल सोसाइटी और अहम मावनीन बिलखसूस सैयद रिजवान अली चेयरमैन मक्का सोलर, सरदार नजीबुल्लाह खान सरपरस्त मुत्तहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर, राना आमिर शहजाद, पब्लिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सैयद ज़ैन अली काज़मी, साबिक मेयर बोर्ड ऑफ गवर्नर बहावलपुर जिमखाना, इन सब का कीमती तावन से दिली शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट तंजीम प्राइमरी स्कूल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हाफिज़ सलमान अहमद और पंजाब प्रेस क्लब के वाइस चेयरमैन अकरम खान, नायब सदर अब्दुल खालिक बलोच, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात असफन मुमताज़, तर्जमान पंजाब प्रेस क्लब अजमल थीम, मेंबर अली रज़ा और मेंबर सलमान जोया साहब थे। पंजाब प्रेस क्लब के वफ़द ने गवर्नमेंट तंजीम प्राइमरी स्कूल बस्ती हुसैनी का खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर स्कूल का माहौल खुशी से भर गया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। प्रेस क्लब की जानब से स्कूल के हेड मास्टर अब्दुल गफ़ार और दीगर उस्ताज़ों को इनकी खिदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी इसनाद पेश की गई। तलबा की हौसला अफजाई के लिए मेडल्स और स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया, जिस पर बच्चों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। हेड मास्टर अब्दुल गफ़ार ने वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्रेस क्लब की जानब से ये इक़दाम उस्ताज़ा और तलबा दोनों के लिए हौसला अफजाई का बाइस है। उन्होंने ऐसी सरगर्मियाँ तलीमी माहौल को मज़ीद बेहतर और बच्चों को पढ़ाई की जानब मज़ीद मुतवज्जे करती हैं। वफ़द के अरकान ने स्कूल के मुख्तलिफ शुबाजात का जायज़ा लिया, उस्ताज़ा की मेहनत को सराहा। पंजाब प्रेस क्लब के तर्जुमान ने कहा, हमारा मकसद तलीम के फ़रोग़ और मेहनती उस्ताज़ा होनहार तलबा की हौसला अफजाई है। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट बेंच सक्कर में पेट्रोल पंप पर कब्जे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट सक्कर में जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी और जस्टिस रियाज़त अली साहड़ पर मुश्तमिल आइनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम कुरैशी के वकील के दलाइल सुनने के बाद डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर को मेनारा रोड के करीब जिम खाने के पास वाक़ पेट्रोल पंप के हवाले से मुकम्मल रिकॉर्ड, एग्रीमेंट और दीगर दस्तावेज़ात आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हरासानी बाबत दायर दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए मेयर सक्कर और दीगर फ़रकीन को सख्ती से हदायत की कि दरख्वास्त गुजार को हरासाना किया जाए और किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने से बाज रहा जाए। अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए डिप्टी कमिश्नर सक्कर से पेट्रोल पंप पर कब्जे के हवाले से भी रिपोर्ट तलब कर ली है।
درخواست گزار عبدالقیوم قریشی کی دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار. پوزیشن جو ہے پیٹرول پمپ کا وہ مجھے مل رہا ہے، اور وہ جو ہم نے 39 کی اپلیکیشن دی تھی وہ عدالت نے اس کو الاؤ کر دیا. اب یہ اسٹیشن اس کو جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے، جو فارجری کی ہے، جو انہوں نے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، اس کے خلاف مقدمات اب داخل ہو رہے ہیں، اور اس کا پوزیشن انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر مل جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک کاروباری بندہ ہوں، پاکستان مسلم لیگ کا میں کارکن ہوں. میں نے کوشش کی کہ ان کی زیادتیوں کا ازالے کے لیے میں نے عدالت سے رجوع کیا. میں نے اور کسی جگہ میں رجوع نہیں کیا، میں نے ایک عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے مجھے انصاف دیا. میں شکر گزار ہوں محترم ذوالفقار علی سانگھی صاحب جسٹس کا، اور جسٹس ریاضت علی سر صاحب کا، کہ انہوں نے کل بہت اچھی طریقے سے سن کے اور انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی منع کیا ہے ملزمان کو کہ وہ مجھے کوئی دھمکی وغیرہ جو ہے وہ ہراسمنٹ جو وہ نہیں کریں گے، اور اس سے انہوں نے گرانٹ کر. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے. رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف حسین قریشی. THQ اسپتال ساہیوال میں طبی سہولیات کا شدید فقدان ہے، جس کے باعث نشے کے عادی مریض اور ان کے لواحقین صحت، ذہنی اور معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں. MS کی عدم موجودگی کے باعث اسپتال کی انتظامی صورتحال بگڑ چکی ہے، جبکہ قائم مقام MS اور ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت اور بے حسی کے سبب مریض بنیادی علاج و معالجے کی سہولت سے محروم ہیں. ہسپتال میں کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا اور ایکس رے مشین بھی خراب پڑی ہے. عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور THQ اسپتال میں ادویات اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مریضوں کو بہتر علاج فراہم ہو سکے. خبر شامل کرتے ہیں حاجی پور سے. اپنے نمائندے محمد عدنان بٹ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ محمد پور کی حدود میں پولیس مقابلہ. دوران مقابلہ ایک ملزم اشتہاری زخمی حالت میں گرفتار. تھانہ محمد پور کی حدود موزہ قاضی والا میں رات گئے پولیس مقابلہ. ترجمان پولیس اطلاع پر مقامی پولیس کا بر وقت رسپانس. اطلاع کے مطابق 3 مسلح ملزمان ڈکیٹی کی واردات نیت سے موٹر سائیکل پر سوار تھے. ترجمان پولیس پارٹی کو آتا دیکھ کر ملزمان نے پوزیشن سنبھال کر پولیس پارٹی پر شدید فائرنگ. ترجمان پولیس کے مطابق پولیس کی جانب سے بھی حفاظت حدود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی گئی. ترجمان پولیس ملزمان رات کی تاریکی کی آڑ میں فرار جائے وقوع کی تلاش لینے پر ایک ملزم زخمی حالت میں پایا گیا، جسے گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار زخمی ملزم کی شناخت شہباز عرف گبا ریشک کے نام سے ہوئی ہے. ترجمان پولیس ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، جس پر سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات درج ہیں. گرفتار ملزم کے قبضہ سے پسٹل 30 بور برآمد. فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے توقف جاری ہے. جرائم پیشہ عناصر کے علاوہ ہاتھی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. DPO فاروق امجد چور ڈکیٹ گینگ کسی رائٹ کے مستحق نہیں. DPO عوام الناس کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. DPO فاروق احمد امجد. عمر کو رپورٹ. ڈاکٹر M لال واگھانی بیورو چیف سندھ. امپلائنس لانس کی کال پر سندھ کے مختلف شہروں کی طرح ڈھورو نارو اور گردنوا کے تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر کے سیاہ جھنڈے اور ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی پینشن پر کٹ لگانے، DRA الائنس، بینول فنڈ سمیت دیگر جائز مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. تعلیمی اداروں سمیت سرکاری دفاتر، ہیلتھ سینٹر ڈورو نارو میں پیرامیڈیکل سٹاف یونین کی جانب سے OPD کا بائیکاٹ کیا گیا. ٹاؤن کمیٹی میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن ضلع عمرکوٹ کے عہدیدار محمد سومار منگریو، گھنشام شام، خالد اریسر، رانا ریاست علی، عارف قریشی، علی اکبر بٹی، حنیف بٹی اور دیگر نے حکومت سندھ سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا اساتذہ سمیت سرکاری ملازمین کے جائز مطالبات فوری طور پر تسلیم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور سرکاری ملازمین میں پھیلی ہوئی بے چینی کا خاتمہ کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں ہانیوال سے. ہمارے نمائندے ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے. میاں چنو کے تھانہ تلمبا کا انواحی علاقہ 125 7R میں ایک بار پھر سے انسانیت شرما گئی. معمولی طلب کلامی نے خوفناک رخ اختیار کر لیا. نوجوانوں کو بے رحمی سے ٹارچر کیا گیا اور اذیت ناک تشدد کے مناظر کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر وائرل کر دی گئی. وائرل ویڈیو میں ہی تلمبا پولیس کی بروقت کارروائی، ایک ملزم گرفتار، مقدمہ درج. SHO تھانہ تلمبا ملک عدنان خورشید کا ڈور ٹوک اعلان کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں
نہیں دیں گے، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے۔ ہمارے بیورو چیف غلام رسول چدر کی رپورٹ کے مطابق چنوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے ویژن نیور اگین کے تحت بچوں کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات جاری۔ پولیس کی جانب سے نجی اسکول میں چائلڈ ایبیوز گاہی سے متعلق تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ انچارج اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سب انسپکٹر شمائلہ شہزادی نے بچوں میں احساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے گاہی لیکچر دیا۔ تربیتی ورکشاپ میں بچوں کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، فزیکل ایبیوز سے گاہی دی گئی اور مختلف اقسام کی بدسلوکی سے بچنے کے اقدامات کیے گئے۔ تربیتی ورکشاپ میں بچوں کو گھر سے باہر لاحق خطرات اور ایمرجنسی صورت میں احتیاطی تدابیر سے آگاہی دی گئی۔ تربیتی ورکشاپ کے دوران بچوں میں چائلڈ ایبیوز سے متعلق آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ہیلپ لائن نمبر سے آگاہ کیا گیا۔ اسکول انتظامیہ نے چائلڈ ایبیوز سے متعلق تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں کے جنسی استحصال اور بدسلوکی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد۔ والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں پولیس کو فوری اطلاع دیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد۔ بہاولپور کے نواحی علاقہ لال سہانرہ میں مقامی تاجر برادری کے تعاون سے صراط مستقیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے 150 سیلاب متاثرین خاندانوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔ صراط مستقیم ویلفیئر فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کے لیے پورے ملک میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا، گجرات، وزیر آباد میں خدمات سر انجام دے چکی ہے۔ ابھی سعود پنجاب میں بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے۔ اس دکھ کے موقع پر ان متاثرین کے لیے کیمپ اور خشک راشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر صراط مستقیم ویلفیئر فاؤنڈیشن نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا اور ساتھ میں تاجر برادری وقار حسین مہروی، محمد رفیق، محمد مقبول، ملک بشیر گڈن، محمد سلیم اور فاروق امبو کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے تعاون سے 150 خاندانوں میں حقدار تک راشن پہنچایا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے۔ ہمارے رپورٹر آصف علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ دھنیوال کا فرنٹ ڈیسک غیر فعال، عملہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے سائلین ذلیل و خوار ہونے لگے۔ ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے تھانہ دھنیوال کے فرنٹ ڈیسک پر عملہ موجود نہ ہے، دونوں کمپیوٹرز کی سیٹ پر کوئی موجود نہ ہے، جس کی وجہ سے تھانے میں آنے سائلین اپنی شکایات درج کروانے کے بجائے فرنٹ ڈیسک پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس پر سائلین نے ڈی پی او بہاڑی، آر پی او ملتان سے غیر ذمہ داران فرنٹ ڈیسک پر تعینات عملے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ تفصیل کے مطابق بہاڑی تھانہ دھنیوال میں فرنٹ ڈیسک پر عملہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں سے اپنی شکایات کا اندراج کروانے والے آنے والے سائلین ذلیل و خوار ہونے لگے۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود بھی بنا کام کے گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے فرنٹ ڈیسک روم میں عملہ موجود نہ ہے، جس پر شہریوں نے اظہار تشویش کرتے ہوئے آر پی او ملتان اور ڈی پی او بہاڑی سے نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آرے والا سے ثناء اللہ ڈھکو کی رپورٹ کے مطابق ایگری فورس کیمیکلز کی ہائی پروفائل زرعی میٹنگ کبولہ میں جدید فارمنگ اور آلو کی زیادہ پیداوار پر اہم گفتگو۔ کبولہ میں ایگری فورس کیمیکل کی جانب سے ایک ہائی پروفائل زرعی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں معزز شخصیات، ڈیلر، فارمر اور سیلز ٹیم نے بھرپور شرکت کی۔ میٹنگ میں چیئرمین چودھری محمد اشرف نے کہا کہ پاکستان کی زرعی ترقی جدید تحقیق اور فارمنگ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔ بزنس مینیجر چودھری غلام رسول نے آلو کی پیداوار بڑھانے اور جڑی بوٹیوں کے مؤثر خاتمے پر روشنی ڈالی۔ ریجنل مینیجر محمد عثمان سمی نے فصلوں کی بیماریوں اور جدید حل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ فارمرز نے ایگری فورس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، ادارہ ہمیشہ کسانوں کے مسائل کو سمجھتا ہے اور بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر حاجی محمد فاروق نے کسان بھائیوں کے تعاون کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا، جبکہ قاری محمد یونس نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کروائی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے تحت سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض معروف کالم نگار مبشر انوار نے سر انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق، ضیاء اختر عباس، مبشر انوار، محمد غزالی، ڈاکٹر اسد، ڈاکٹر شہزاد، ابرار تنولی، رانا عبدالرؤف نے فاؤنڈیشن نے کہا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن ملک کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں تعلیم کی شمع روشن کر رہی ہے۔ ہزاروں بچے اور بچیاں معیاری تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہے جس نے نہ صرف تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ کمیونٹی کو بھی اس مشن میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا تعاون قابل تعریف ہے، جو ہمیشہ وطن عزیز کی فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔